مدینہ سے مکۃ المکرمہ شریف کا یہ سفر 9 دن میں طے ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کعبۃ اللہ شریف پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس گھر کے شرف کو دوبالا کر دے۔ پھر کعبہ شریف کے طواف کا ارادہ فرمایا، آپ نے طواف کیا، پہلے 3 چکر رمل کیے، یعنی اس طریقے سے کندھے ہلا کر چلے جیسے پہلوان چلتے ہیں اکڑ کر، اور باقی 4 چکر عام طریقے سے آپ نے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے، اور وہاں پر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ 2 رکعت نماز نفل میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ کافرون، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ مکمل آپ نے تلاوت فرمائی، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد مکمل تلاوت فرما کر 2 نوافل پورے کیے۔ نوافل پورے کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک 7 چکر مکمل فرمائے، اور 7 چکر مکمل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہیں وہ سعی مکمل کرنے کے بعد اپنے سر منڈوا دیں، حلق کروا لیں یا قصر کر لیں۔ سب نے سر منڈوا لیے، اور جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ سر نہ منڈوائیں۔ اس طرح جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے انہوں نے سر منڈوا لیے اور احرام سے فارغ ہو گئے، اور جن کے پاس قربانی کے جانور تھے وہ احرام میں ہی رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ شریف میں قیام پذیر رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جنہیں یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے جانور لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ وہاں سے 100 اونٹ اور یمنی حجاج کے قافلے کے ساتھ تشریف لے آئے۔ جمعرات 8 ذی الحجہ کو صبح سورج طلوع ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا کی طرف تشریف لے جانے کے لیے ارادہ فرمایا۔ منا مکہ شہر سے، حرم شریف سے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مگر جب سے جبل ابو قبیس گنبد صفا کے نیچے سے نئی سرنگیں بنائی گئی ہیں ان کی وجہ سے یہ فاصلہ کم ہو کر 3 کلومیٹر رہ گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہی راستہ اختیار کیا تھا، یہ 8 کلومیٹر والا، کیونکہ اس وقت سرنگیں موجود نہیں تھی، لیکن اب بنا دی گئی ہیں۔ یہ لوگ حجاج کرام کے لیے بڑی سہولت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ادا کی، اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز بھی وہیں ادا فرمائی۔ جمعہ کے دن 9ویں تاریخ کو منا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کمبل کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، وہاں آپ نے قیام فرمایا، آپ نے وہاں دودھ بھی نوش فرمایا۔ جب
زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکا پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ یعنی اونٹنی پر بیٹھ کر ہی خطبہ ارشاد فرمایا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے پوری کائنات میں یاد کیا جاتا ہے، اور جو ایک نصب العین ہے بین الاقوامی معاشرے کے لیے۔ وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر قصر ادا فرمائی، یعنی 2 رکعت قصر پڑی، فرض بھی ظہر کے اور عصر کے بھی۔ ایک اذان ہوئی اور 2 نمازیں پڑھی گئی، پہلے ظہر کی ادا کی گئی، پھر اس کے بعد عصر ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفہ میں تشریف لائے اور پھر وہاں قیام فرمایا۔ بہت دیر تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعاؤں میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے مزدلفہ جانے کی تیاری فرمائی۔ دن غروب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناقہ پر، اپنی اونٹی پر حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، وہ بھی ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ، یعنی اذان ہوئی ایک، پہلی اقامت کے ساتھ آپ نے مغرب ادا فرمائی اور پھر دوسری اقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا فرمائی۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں آرام فرمایا، پھر نماز فجر پڑھی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف لائے تو اس وقت فضل بن عباس اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وادی محصر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن دیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر میدان مینا میں تشریف لائے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کی اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان مینا میں 100 اونٹ کی قربانیاں دی، جس میں 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ذبح کیے، اور جتنے اونٹ ذبح کیے ان کے گوشت وغیرہ بنایا گیا تو ان میں ایک ایک پیس جو ہے، ایک ایک ٹکڑا اس کو جمع کیا گیا، جس کو پکا کر بعد میں خود بھی تناول فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کے میں اس کو استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنا سر مبارک منڈوایا اور اپنے بال مبارک جو ہیں، منہ مبارک حضرت معمر بن عبداللہ سے کو عطا کیے گئے۔ یہ آپ کا سر مبارک معمر بن عبداللہ سے منڈوایا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے ابو طلحہ اور ان کی بیوی سلیم کو اپنے دست مبارک سے کچھ بال عطا فرمائے، اور باقی ماندہ بال حضرت ابو طلحہ نے جو لوگ موجود تھے سب کو ایک ایک 2 کر کے عطا کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ شہر تشریف لائے، طواف کیا، طواف زیارت کیا، پھر آب زمزم پر تشریف لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول میں بھر کر پانی نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو کھڑے ہو کر یہ پانی نوش فرمایا اور پھر واپس مینا میں تشریف لے جا کر نماز ظہر ادا فرمائی۔ 13 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قیام پذیر رہے۔ زوال مینا کے بعد
مینا سے واپس چل کر وادی محسب جہاں معاہدہ کیا تھا وہاں پر قیام کیا، رات وہیں پر گزاری اور سحری کے وقت مکہ شریف تشریف لائے، کعبۃ اللہ شریف کا الوداعی طواف کیا اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ شریف کو روانگی اختیار فرمائی۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں وہاں جا کر قیام فرمایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اپنا خیمہ لگایا تھا، اور وہی خیمہ بعد میں مسجد خیف بنا، اسی جگہ پہ مسجد خیف بنائی گئی، اور اسی جگہ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح کی فجر کی نماز ادا کرنا، وہ فرائض کی صورت میں ہونا تو وہ اپنی جگہ ہے ہی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہاں نمازیں یہ ادا فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لحاظ سے آپ کی سنت بھی ہیں اور فرض بھی ہیں، جہاں تک کوشش ہو سکے کہ وہاں نماز ادا کریں۔ اگر رش کی وجہ سے یا راستہ بھول جانے کی وجہ سے آپ کو خیال ہو کہ بعد میں مشکلات ہوں تو پھر ایسا کریں کہ اپنے ہی خیام میں نماز ادا کر لیں تاکہ کوئی مشکلات پیش نہ آئیں، اور ساتھ میں یہ بھی رہیں کہ جب آپ مسجد خیف میں جائیں، مینا میں جائیں، تو اپنے معلم کا دیا ہوا کارڈ آپ کے گلے میں یا آپ کے پرس میں ہونا چاہیے کہ کہیں اگر آپ بھول جائیں تو پھر وہ کارڈ دکھا کر آپ اپنے واپس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تفصیلات اس میں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔